رکھے تھے؟ کب رکھے تھے؟ تو سنیے، یہ حدیث بتائی جاتی ہے خاص طور پر اللہ کے رسول نے خبروں کو جانا منع فرمایا، اس لیے فرمائے تھے جب لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تو پڑھ لیتے تھے مگر بتوں سے محبت ہونے کی وجہ سے بت پرستی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ارے کیسا ہونا، ان کے بتا اپنے ہاتھوں میں رکھ لیتے تھے، اپنے بغلوں میں رکھ لیتے تھے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی آ کے بعض وقت بغلوں میں بتا لیتے تھے، رفائع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت ان کے بتوں کو چھڑا دیتے تھے، ان کے بغلوں سے گرا دیتے تھے، بعض وقت ایسا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کب؟ حجۃ الوداع سے پہلے سب تھا۔ حجۃ الوداع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں سے کہا صحابہ کا قبر پہ 1,24,000 کا بندہ کھڑا ہوا تھا، ان سے کہا اے صحابہ سنو، اب میں اس میں موجود ہوں، تم کو قیامت تک اس پیغام کو پہنچانا۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پڑھیں گے، سیرت النبی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اتباع رسول اس وقت کے بعد کی کیا تھی، اس سے پہلے کی کیا تھی۔ اب ہم اس سے پہلے کے بھی اس سے پہلے سرکار ایسا کرے تھے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے تھے، میں بھی پڑھتا ہوں، اب ہم اس کو غلط بھی نہیں بولتے، ہم کہیں کیوں بولیں گے؟ کیونکہ سرکار پہلے کے یہ نہ بولتے بھائی جب مصلیحت تھی کیا سرکار کو نہیں بولتے، مصلیحت تھی کیا مصلیحت تھی؟ تم کو بتوں سے چھڑانا مصلیحت تھی۔ حضور ارے کہاں ٹوپی لگا کے کہاں پڑھا نماز حضور بتاؤ، آپ ہم بتاتے ہیں نکال کے بتا، میں جب میں لگائے تھے حج میں لگا کے، ارے مصلیحت کو سمجھو، شرعی احکامات کو سمجھو، وہاں پر شرعی حکم ہے آنے والوں کے پاس بغیر اس لیے وہاں کپڑا پہننا ہے۔ اگر ایسا بولے گے آپ تو میں بولوں گا کہ صفا مروا کے بعد حضور بھاگے تھے، حضور بھاگے تھے بھائی، مکہ مکرمہ میں گھر پھرے تھے، اللہ کا گھر تھا، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، حدیث میں ہے نہیں مسجد اللہ کے گھر رکھ کے گھر پھرے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے بولو گا شرعی معاملات ہے، مان کے وہاں پر اصول، وہ اصول کو لا کے آپ یہاں پر لڑیں گے، وہاں پر ایسا کرتے ہیں، یہاں پر بھی کرو ایسا، مسجد سے تھوڑی دور جا کے بھاگو، پھر بھاگو، لوگ کیا بولتے ہیں صفا مروا وہیں سے مکے سے تھوڑی دور پہ جہاں کا حکم وہیں پر، جو چیز عام کرنا ہے وہ چیز کو عام کرنے کے تعلق سے بتا دیا گیا۔ اب وہ حکم بنا کے یہاں پر چشمہ لگا کے بولتے ہیں ایسے چھوٹا نہیں ہوتا ایسا۔ برابر معزز سامعین، جبکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک قبروں کی زیارت اور سنت مستحب اور مستحسن ہے، جیسا کہ ان بات میں ساری حدیثیں وارد بھی ہیں، اس کے تعلق سے حدیثیں بھی ہیں۔ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خط نوارکم انا زیارت القبر، اے لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، کب روکا تھا یہ بھی ذہن میں رکھیے، روکا تھا کہیں تم بت پرستی چھوڑ کے قبر پرست نہ ہو جاؤ، اسی لیے روکا تھا، کہیں بت پرستی چھوڑ کے قبر پرست نہ ہو جائے قوم، اسی لیے روکا تھا۔ پھر ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے میں حدیث بتا جنت الرحیم جا کے زیارت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے چاچا حبیب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ پھر جا کے زیارت کر کے آیا کرتے تھے۔ ان کو چھپا دیا ترجمہ، یعنی اس کو چھپا کر مجھے بتانا ہے، یہ بتائے تو خبر پرست نہیں ہونا چاہیے، خبر کے لیے کس طریقے سے زیارت کرنا ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے، جا کے خبر پرستی نہیں کرنا چاہیے۔ آج تو خبر پرستی کے شو کیا جا رہا ہے، شو نہیں کرنا چاہیے، آداب بتانا چاہیے، بزرگان دین سے کس طریقے سے ملنا، کس طریقے سے جانا، کس طریقے سے آنا، اسی لیے حضور نے یہاں پر منع کیا تھا۔ اب اجازت دیتا ہوں کہ تم خبروں کی زیارت کرو، حضور نے اجازت بھی دی، ایسا نہیں کہ اب اسلام مکمل ہو گیا، جب ایمان مکمل ہو گیا تو زیارت کے لیے بھی حکم دیا حضور نے، فرمایا اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے اس سے؟ ذرا بولو نا
کیا ہوتی ہے خبر کی زیارت کرنے سے؟ مطلب سلیمان میں تھوڑے مہمان میں شامل حضور کی حدیث میں بھی مہمان نہ یہ مسلمان کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبروں کی زیارت کیا کرو اس سے ایمان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. آخر کیسا ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ اس کا بہت لمبا پھر چلے آنا لمبا معاملہ ہو جاتا. اجازت دی حضور نے خبروں کی زیارت کیا کرو اس سے ایمان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور پھر خدا اور آخرت کی تمہیں فکر ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس کو دیکھ کے باپ کو دیکھ کے نانا کو دیکھ کے دادا کو دیکھ کے یہ جان کیسے ہے کیا مجھے بھی آنا ہے. جب خوف اندر پیدا ہوتا ہے قبر کا عذاب کے تعلق سے پورا چیپٹر ہے حدیث میں اور معلوم ہو جاتا کیا کیا عذابات ہوتے ہیں انسان پہ جب منکشف ہوتے ہیں وہ حدیث وہ کیفیتیں وہ معاملہ تو اندر ایمان میں تاثیر پیدا ہونا شروع عمل کی طرف بڑھنے لگتا ہے. قدم عمل کی طرف بڑھتے ہیں. انسان اپنے آپ کو سنبھالنے لگ جاتا ہے. سب کو چھوڑنے کا اپنے آپ کو سنبھالنے لگ جاتا. مجھے میں اتنا گناہ تھا میں خطا تھا ویسے یہ ہوا خبر میں کیا جواب ہوتا. ایمان کو اسپیڈ ملتی ہے جذبہ ملتا ہے جوش ملتا ہے عمل کا جذبہ ملتا ہے. جب بندہ عمل کے میدان میں ہوتا ہے تو اللہ سے کنیکشن جڑنے لگتا ہے. اور سامعین آج ہمارے کنیکشن کم پڑ رہے ہیں اور ہم مطالبے کر رہے ہیں. ہمیں سب ملنا چاہیے. جب تک اللہ سے ہمارا کنیکشن رابطہ اتباع رسول سے اللہ سے جب تک نہیں ہوا ہم یہ مطالبوں میں فیل ہی ہوتے رہیں گے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پورے طریقے سے شریعت کا عمل کرو. پھر دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں طبقہ ہے اور کم طبقہ ہے اپنے مذہبی دیور کو پکڑا رہا ہے. ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اگر ہرا دیا تو سامنے تلوار نکال کے بالا بجا دیتا. پھر بار بار الٹ پلٹ کے بات چیزیں یاد آتی ہے. یہ ڈرائیور تھا بعض کا میڈیا پہ آیا آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ ڈرائیور پولیس والا روکا اس کو کہا روکا مگر مجھے دیکھتے میرا ایمان تازہ ہوا. پھر تو دونوں بھی رہے تھے وہ بھی دوسرا مذہب یہ بھی دوسرا مذہب روکنے والا بھی دوسرے مذہب کا رکنے والا بھی دوسرے مذہب کا مگر دیکھنے والا مسلمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. ایمان والے ہر وقت اپنی اصلاح کی طرف نظر رکھتے ہیں. اگر جھاڑ کو دیکھتے ہیں اپنی اصلاح پیار کو دیکھتے ہیں اپنی اصلاح بند کو دیکھتے ہیں اپنی اصلاح کسی بات کو دیکھتے ہیں اپنی اصلاح کسی روڈ کو دیکھتے ہیں اپنی اصلاح. اب تو بس اپنی اصلاح کو چھوڑے گھروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہم لوگ تو برابر کے روکا انہیں قانون کے مطابق روکنا ہی تھا اترا نیچے کیا بات ہے. پھر برابر کا ملاقات بتایا کوئی چیز کی کمی تھی شاید تو اس نے کہا ارے وہ فلاں چیز بتاؤ. یہ کیا ہوا آپس میں تکرار ہوئی. کتے نے انہیں کیا کہا جو بھی قانون کا آدمی تھا اس کی داڑھی کو پکڑ لیا. داڑھی کو پکڑ رہا تھا جیسا داڑھی کو پکڑنا تھا صاحب اللہ اکبر. آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے دیکھنے والے دیکھے ہوں گے فوری ٹرک میں گھسا تلوار نکال کے باہر آ گیا. کس کے اوپر؟ پولیس والوں کے اوپر تلوار کھینچا لیکن لگایا کیسا ہاتھ کیا اللہ اکبر. کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. آئے دن اس کے حق میں فیصلہ ہوا. سال ڈیڑھ سال کے بعد فیصلہ بھی آیا تو ایک صاحب مجھے طالب تھے میں بڑا متفکر تھا اس کو کیا کر دے کے بیچارے تو ایک صاحب طالب فیصلہ اس کے حق میں جس کی داڑھی پڑا تھا. ایک بار مذہبی طور پہ تم نے اس کو کیوں ہاتھ لگایا تو مذہب نے پوری طریقے سے مذہب اگر داڑھی چھوڑے ان کو تو داڑھی کی معاملات کے لیے ان کا گرو چھوڑا تھا تو انہیں چھوڑا. یا اسلام میں بتایا گیا اس کی کیا حکمت ہے اتباع رسول کی سنت رسول کی اہمیت اللہ کے دربار میں کیا ہے ہم کو بتایا گیا. باوجود یہ قوم کتنا الگ ہے سنت رسول پہ ہم دیکھ سکتے ہیں جائزہ لے سکتے ہیں. اپنے گروہ
کے تعلق سے کچھ کر نہیں پاتا. کوانٹٹی میں ہے, ہم سے بہت کم ہے, ہم میجورٹی میں ہیں, ہم دوسرا طبقہ ہے ہندوستان کے اندر موجود, ہم ڈر کے مر کے زندگی بسر کر رہے ہیں. آج دوسری ریاستوں میں قانون لاگو ہو رہا ہے ٹیکساس سپریم کورٹ کا, چھینتے رہ گئی کھاؤ, کچھ نہیں ہوا, قانون لاگو کر دیا گیا. اتر پردیش میں اور ایک ریاست میں 3 ریاستوں میں قانون لاگو ہو رہا ہے. ٹیکساس سپریم کورٹ, سب ٹیکساس سپریم کورٹ میں آنا, ہم بھی جو ہے چلنا. کیوں؟ ہماری خاموشیاں ہیں, ہمارا عمل نہ کرنا ہے. اگر ہم عمل کے میدان میں رہتے تو خدا کی قسم ان کی مجال نہ ہوتی. ان کے قانون کو ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی, ان کے قانون پہ عمل کرتے ہوئے یہ لوگ ہندوستان کے لیے قانون کا خاص لحاظ رکھنے والی قوم ہے یہ لوگ کے باتوں کا. اگر ہم اپنے قانون میں نہیں چلے تو کیا ہندوستان کا قانون عمل کرتے ہیں ہم لوگ؟ سمجھ دیکھو, اللہ کی پناہ ہے. خیر اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا, اے اللہ میں تیرے بندوں کو تجھ سے جوڑنے کے لیے, اے اللہ تیرے بندوں کو رسول کی اتباع سے جوڑنے کے لیے, اے اللہ تیرا خوف ان کے اندر ڈالنے کے لیے میں نے جو بھی کہا ہے مولا اسی لیے کہا ہے. اگر اس میں اگر میری کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں ان سب پر گواہ بنا کر, تیرے گھر پر گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. میرے مولا مجھ سے اگر غلطی ہو گئی جانستہ نادانستہ طور پہ تو تو مجھے معاف فرما, انشاءاللہ خوف کے صدقے میں مجھے معاف فرما. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.